بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ آیت نمبر 221 دیکھیے. اللہ فرماتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. صدق اللہ العظیم. ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن، اور مشرکہ عورتوں کے ساتھ نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. ولا امۃ مؤمنۃ خیر من مشرکۃ ولو اعجبتکم، اور مومنہ لونڈی مشرکہ سے بہتر، یعنی آزاد مشرکہ سے بہتر ہے اگرچہ تمہیں وہ اچھی لگے، بھلی لگے. آزاد عورت، آزاد مشرکہ، مال جمال کے اعتبار سے. ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا، اور مشرکوں کے نکاح میں نہ دو، یعنی اپنی عورتوں کو مشرکوں کے نکاح میں نہ دو. تنکحوا کا معنی نکاح کرنا ہوتا ہے، اور تنکحوا المشرکات، تنکحوا معنی نکاح کروانا ہوتا ہے. مشرکوں کے نکاح میں نہ دو اپنی عورتوں کو حتی یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ مشرک ایمان لے آئیں. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، اور ایک مومن غلام وہ مشرک آزاد سے بہتر. مشرک بنا یہاں مشرک آزاد ہے. ایک مشرک کافر سے، ایک کافر سے، ایک مشرک سے مومن غلام بہتر ہے کہ اس سے عورت شادی کر لے، ایک مسلمان عورت. وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگر تمہیں مشرک بھلا لگے، اس کا جمال، اس کا مال، اس کی دولت اچھی لگے، لیکن پھر بھی اس سے بہتر ہے، بلکہ اس سے تو جائز ہی نہیں، ترغیب دلائی جا رہی، بہتر یہ ہے کہ اس سے بہتر یہ ہے کسی غلام مومن سے شادی کر لی جائے. اولئک یدعون الی النار، کیونکہ وہ جہنم کی طرف بلاتے ہیں، آگ کی طرف بلاتے ہیں. وہ جب شرک میں کسی شادی کرے گا تو وہ تو شرک کر رہے ہیں، تمہیں بھی شرک کی طرف بلائیں گے. واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے اپنے حکم سے، اپنے اذن سے. ویبین آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون، اور وہ بیان کرتا ہے اپنی نشانیاں، اپنی آیتیں، تاکہ وہ غور و فکر کریں. پہلا حکم یہاں پر یہ ہے جو اس آیت کے اندر ہے کہ شرک کرنے والی عورتوں سے نکاح نہ کرو. Do not marry polytheistic women until they believe حتی یؤمنہ. حضرت مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یاد نازل ہوئی. وہ بہادر، ایک بڑے شجاعت والے، بڑے بہادر شخص سے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مکے کی طرف روانہ کیا کہ وہاں کسی تدبیر کے ساتھ مسلمانوں کو مکے میں رہ کے نکال کے لائیں. وہاں ایک عناق نامی ایک مشرکہ عورت تھی جو زمانہ جاہلیت میں حضرت مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کرتی تھی. اچھا، وہ حسین اور جمال والی بھی تھی، مالدار بھی تھی. جب اس کو حضرت مرثد غنوی کے آنے کی خبر ہوئی تو وہ آپ کے پاس آئی اور اپنی طرف سے دعوت دی کہ میں نکاح کرنا چاہتی ہوں آپ سے. آپ نے خوف الہی کی وجہ سے، یعنی معاذ اللہ گناہ کی دعوت دی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے خوف الہی سے اسے اعراض کیا، فرمایا اسلام میں اس کی اجازت نہیں. تب اس نے نکاح کی درخواست کی کہ آپ نکاح کر لیں پھر میرے ساتھ. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت پر موقوف ہے، وہ آپ اجازت دیں گے تو میں نکاح کر سکتا ہوں. چنانچہ پھر اپنے کام سے فارغ ہو کر جب مدینے پہنچے تو یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی اور فرما دیا گیا کہ جو پولیتھسٹک وومنز ہیں، جو مشرک عورتیں ہیں، کافر عورتیں ہیں، اس سے مراد ہر کافر عورت ہے ما سوا کتابیہ کے، اس کی اجازت سورہ مائدہ میں موجود ہے. اس سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے. اور پھر فرمایا والا امۃ مؤمنۃ، ایک مشرکہ آزاد جماعت والی سے نکاح کرنے سے بہتر ایک مومنہ غلام لونڈی سے نکاح کر لیا جائے، اور یہ بہتر ہے مشرکہ سے. اینڈ اے بلیو slave woman is better than a polytheistic even though she might please you، اگرچہ تمہیں اچھے لگے. ولو اعجبتکم، کیوں؟ اور پھر آگے فرمایا کہ مشرک مردوں کے ساتھ اپنی عورتوں کو نہ بیاؤ. ٹھیک ہے جی. Do not marry polytheistic men to your women until they believe، جہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے تو ٹھیک ہے. اب اللہ نے فرمایا کہ ان کو ترغیب دلاتے ہوئے کہ دیکھیں ایمان
سب سے قیمتی، سب سے پریشس چیز ہے، سب سے اہم چیز ہے. تو اگر ان کے ساتھ نکاح کریں گے تو ایمان کی نورانیت جاتی رہے گی، انسان ہو سکتا ہے معاذ اللہ کفر کی طرف چلا جائے. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ایک مومن غلام کے ساتھ نکاح کر لے، ایک عورت، مسلمان عورت، اگرچہ مشرک کافر تمہیں بھلا لگے، لیکن اس سے بہتر یہ ہے ایک سلیو کے ساتھ. اے بلیو سلیو از بیٹر دین اے پولیٹسٹک. ایون تھا ہی مائٹ بلیز یو، اگر جو تمہیں اچھی لگے، بھلا لگے وہ مشرک. کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے، جو اصل وجہ ہے، اولئک یدعون الی النار، یہ جہنم کی طرف بلا دو، انوائٹ یو ٹو فائر، ٹو ہیل فائر. تو لہذا واللہ یدعو الی الجنت والمغفرۃ بھی، اور اللہ تمہیں جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے. بٹ اللہ انوائٹس یو ٹو پیراڈائز اینڈ ٹو فارگیونیس. تو لہذا یہ جو سودا ہے یہ اچھا ہے کہ انسان دنیا میں کسی لونڈی سے یا دنیا میں عورت کسی مومن غلام سے شادی کر لے اور اپنا ایمان بچا لے اور جنت میں چلی جائے، اللہ کی مغفرت اور اللہ کی جنت کی مستحق بن جائے. اور یبین آیات للناس، اور اللہ لوگوں کے لیے اپنی آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں اور اپنے ایمان کی اور ان معاملات کے اندر اللہ کے حکم کی پیروی کریں.